حوالے بتائیں گے آپ کو، میں تو گنہگار ہوں، لیکن جو نظر آنے والا فرق ہے اسے میں نے ظاہر کیا ہے، اور حضرت نے تو صرف ہلکے سے کیا ہے، میں نے قاعدے سے کیا ہے۔ خاص توجہ چاہوں گا آگے سے لے کے پیچھے تک دیکھیے گا کہ لباس فاخرہ میں بھی متانت ایسی بخشی ہے۔ متانس یعنی ہمبلنس، بالکل جسے کہتے ہیں نا سنجیدگی۔ لباس فاخرہ میں بھی متانت ایسی بخشی ہے، یہ پھیلاتے نہیں ہے ہاتھ غیرت ایسی بخشی ہے۔ لباس فاخرہ میں بھی متانت ایسی بخشی ہے، یہ پھیلاتے نہیں ہے ہاتھ غیرت ایسی بخشی ہے، سیادت ایسی بخشی ہے، طہارت ایسی بخشی ہے، خدا نے آل احمد کو شرافت ایسی بخشی ہے، عزیز و اہل ایمان ان سے بڑھ کر ہو نہیں سکتا۔ آئیے آخری شعر ایک پیغام حضرت نے دیا، حضور اعلیٰ حضرت شفیع رحمت اللہ علیہ نے پیغام، حضرت نے تو صرف مرچ لگا، میں نے پورا مسالہ لگا اور ایک پیغام دیا ہے، بس یہ پیغام آپ کے حوالے کر رہا ہوں، توجہ چاہوں گا زندگی کے ساتھ کہہ دو سبحان اللہ۔ دیکھیے گا کہ عجب دورے عجب دورے زمان آیا، میرے آقا کے دیوان، توجہ چاہوں گا، عجب دورے زمان آیا، میرے آقا کے دیوانوں، نبی کے گھر کے دشمن کو خدا را اب تو پہچانو، نبی کے گھر کے دشمن کو خدا را اب تو پہچانو، جو ان کو چھوڑ کر مانے انہیں ہرگز نہ تم مانو، پھرا جو آل احمد سے اسے دل سے یقین جانو، کبھی یہ روح سیاہ مقبول داور ہو نہیں سکتا، کبھی یہ روح سیاہ مقبول داور ہو نہیں سکتا۔ اور مقطع حضرت کا تخلص اشرفی، اور وہ شعر تو آپ نے سنا ہی ہوگا، اشرفی ناز کر تو اشرف پر کون پاتا ہے خان، اور اس فقیر اشرفی محمد نورانی، اس کا یعنی میرا تخلص نور ہے۔ اب آپ جس معنی میں لیں حسن مقطع میں دو مصرے شروع اشرفی میاں کے لیے کہے کہ کون اعلیٰ حضرت، دو مصرے حضرت کے لیے کہیں، تیسرے میں اپنی غلامی ثابت کی ہے، اور چوتھے میں نتیجہ ہے۔ خاص توجہ چاہوں گا زندگی کے ساتھ دیکھیے گا کہ خوشا قسمت، کون اشرف، خوشا قسمت تو سجادہ نشیں ہے غوث العالم کا،
غوث العالم مخدوم فکر اشرف جہانگیر سندھی ارے خوشاک تو سجادہ نشیں ہے غوث العالم کا تجھے دیکھوں تو یاد آ جائے چہرہ غوث اعظم کا تجھے دیکھوں تو یاد آ جائے چہرہ غوث اعظم کا ارے جب نور نے مالا تیری تب جا کے وہ چمکا ہوا تو اشرفی مداح سلطان دو عالم کا ارے حسین ایسا ارے نصیبے کا کوئی ایسا سکندر ہو نہیں سکتا تکبیر بہت تیزی کے ساتھ کیونکہ جب سے یہ تاریخ لی گئی تھی ہمارے نثار بخشی صاحب جب میں انڈیا میں تھا تبھی میرا مکمل تعاقب کر رہے تھے اور کہ حضور میلاد کا جلسہ ہے اور آپ کو میلاد پڑھنا ہے میں جانتا ہوں کہ آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے کم و بیش سب نے کہیں نہ کہیں میری کوئی نہ کوئی تقریر سنی ہوئی اس لیے آج میں حکم کی تعمیل کرتے ہوئے تقریر نہیں صرف مصطفیٰ کا میلاد پڑھنے بیٹھا تقریریں ہوتی رہیں گی پھر سنتے رہیے گا آج نبی کا میلاد سنو اور اسی مناسبت سے میں نے کیونکہ یہ دعویٰ اکثر کیا جاتا ہے کہ میلاد قرآن سے ثابت کرو قرآن سے ثابت کرو آج میرا جی چاہ رہا ہے کہ ہر چیز میں صرف قرآن سے ثابت کرو کیونکہ میں جانتا ہوں کہ پورے سید پور میں اتنا ضعیف العقیدہ کوئی نہیں ہوگا جو معاذ اللہ قرآن کو ضعیف کرے اسی مناسبت سے میں نے ایک بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ترجمہ ذرا غور سے سنیے گا تو ترجمانی سمجھ میں آ جائے گی اور جب ترجمانی سمجھ میں آئے گی تو سمجھنے میں آسانی ہوگی سمجھنے میں اور جب آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی تو ان لوگوں کو بہکانے میں بڑی پریشانی ہوگی چلیے جب مسکرا کے آپ لوگ فریش ہوئے ہیں تو ترجمہ ملاحظہ کر لیں اللہ پاک کا ارشاد ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انٹروگیٹو سنٹنس مخاطب کیا جا رہا ہے پرشناولی کے انداز میں سوالیہ لب و لہجے میں کیا انسان پر زمانے کا کوئی ایسا حصہ کوئی ایسا چھاؤ کوئی ایسی گھڑی کوئی ایسا شمع کوئی ایسے ساعت آیا جب وہ قابل ذکر چیز نہ تھا قابل ذکر شے نہ تھا یعنی شے مذکور نہ تھا کچھ ظاہری تفسیر کرنے والوں نے اس آیت کی تفسیر میں یہ کہا کہ یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے جب وقت بھی نہ تھا کچھ نہ تھا نہ انسان تھا نہ انسانیت مگر میں اپنا تطفل بیان کروں کہ کوئی چیز قابل ذکر نہ ہو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا اشتتو نہیں ہے اس کا وجود نہیں ہے یہ اس کا مطلب نہیں یہ اور بات ہے کہ اشتتو تو ہے لیکن قابل ذکر نہیں
مثال کے طور پہ ایک مثال دے دوں، حالانکہ اس مثال کا ممثل لہو سے مطابق ہونا ضروری نہیں، بس آپ کو سمجھانے کے لیے۔ ایک باپ تھا، اس کے دو بیٹے، کئی بیٹے؟ دو بیٹے، ایک عالم دوسرا ظالم۔ ایک مسند پہ بیٹھ کے قال اللہ قال الرسول کرتا تھا، اور دوسرا بمبئی کے ٹپوریوں کی طرح شرٹ کے سارے بٹن کو کھول کر نیچے سے گانٹھ لگا کر اجالا تو اجالا، اندھیرے میں بھی کالا چشمہ پہن کے چلتا تھا۔ کسی نے اس کے ابا سے پوچھا ہے کتنے بیٹے ہیں تمہارے؟ اس نے کہا بیٹے تو میرے دو ہیں، مگر ایک جو ہے وہ قابل ذکر نہیں۔ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، توجہ چاہوں گا۔ ایک تو ایسا ہے کہ جب اس کو سوچتا ہوں کہ میں I am a father of the man who got a knowledge of Holy Prophet، میں عالم دین کا باپ ہوں، تو چھاتی چوڑی ہو جاتی ہے، اور جب اس کو دیکھتا ہوں تو میرا حال وہی ہوتا ہے جیسے مور کا اپنے پاؤں کو دیکھ کے ہوتا ہے کہ سب کچھ تو اچھا ہے، بس پاؤں گڑبڑ ہے۔ تو کیا کہا اس نے کہ میرے بیٹے تو دو ہیں مگر ایک قابل ذکر نہیں ہے، ذکر کے لائق نہیں۔ توجہ چاہوں گا، تو قابل ذکر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہے ہی ہے تو، لیکن ذکر کے لائق ہے۔ وہی مفہوم اس آیت میں اللہ پاک فرما رہا ہے، کیا انسان پر زمانے کا کوئی ایسا حصہ آیا جب وہ قابل ذکر شے نہ تھا؟ قابل ذکر، زور سے بولیے، شے نہ تھا۔ تو کیا سمجھے آپ کہ قابل ذکر شے نہ تھا مگر شے تو تھا؟ ایسا تو ہے نہیں کہ کچھ نہ تھا، شے تو تھا، اور جب وہ شے تھا تو وہ شے ہے کیا؟ کہ انسانیت تو ہے مگر انسانیت کا ذکر نہیں، اور ذکر اس لیے نہیں کہ اس کا کوئی ذکر کرنے والا نہیں، سوائے اللہ کے کوئی دوسرا نہیں، تو ذکر کہاں سے ہو؟ تو جب وہ شے تھا، کیا تھا؟ یہ جو شروع کی 5-6 منٹ کی گفتگو ہے، ادھر آنکھی اوکھی اب کھول کے کان وان پھاڑ کے سن لو، اس کے بعد اگر تکیہ لگا کے سو بھی جاؤ گے تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوگا، کیونکہ پھر سنایا کیسے جایا جاتا ہے، اٹھایا کیسے جایا جاتا ہے، وہ میں جانتا ہوں۔ This is going to be very crucial time, very important and crucial time. Just 5 minutes, please concentrate your mind. پوری توجہ کے ساتھ کہ قابل ذکر شے نہ تھا، مطلب ذکر نہ تھا، شے تو تھا، شے تو تھا۔ تو جب وہ شے تھا تو وہ شے تھا کیا؟ یہی سمجھ میں آ جائے تو میرے آقا کا سارا میلاد سمجھ میں آ جائے، کیونکہ میں وعدہ کر چکا ہوں کہ صرف قرآن، اس لیے میں ادھر ادھر نہیں جاؤں گا۔ القرآن یفسر بعضہ بعض، قرآن خود بعض کی بعض تفسیر کرتا ہے، اس لیے آؤ قرآن پاک کی ایک آیت سے اس شے کو سمجھو۔ شے کیا ہے؟ 23واں پارہ، رب ذوالجلال کا ارشاد والا شان۔ اے بھئیہ چپ ہو جاؤ، شانتی پوربک بیٹھو، ورنہ میں ہندی بولنا شروع کر دوں گا، اور I don't like ہندی۔ I like ہندوستان but I don't like ہندی۔ توجہ چاہوں گا، اور جب ہندی بولنے لگتا ہوں تو پنڈت لوگ بھی پناہ مانگنے لگتے ہیں۔ توجہ چاہوں گا، تیار ہیں نا آپ؟ قرآن پاک کی آیت ہے سورہ یاسین شریف کی، انما امرو، میں نے نارائن گنج میں تھوڑا سا ٹچ کیا تھا، یہاں پورا حج کرانے بیٹھا۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ ترجمہ، جزینشت، انما، without a doubt، بے شک، اور آسان کر دوں، نشاندہ، without a doubt۔ یہ رب کا معاملہ، یہ اس کی حکمت بالغہ، یہ رب کی شان ہے، اللہ شان، کہ جب اس نے چاہا، انما امرہ اذا اراد، جب رب نے، بولیے،
چاہا شیئن کو، اراد شیئن ان یقول لہو کن فیکون، تو اس شیئن سے کہا اے شیئن ہو جا، تو وہ شیئن ہو گیا۔ ارے انہیں تو حضور کا میلاد جسمانی سمجھ میں نہیں آیا، میں تمہیں سرکار کا میلاد نورانی سنا رہا ہوں۔ اے شیئن ہو جا، تو وہ شیئن زور سے بولو، بی then he become، ہو گیا۔ شیئن ہو گیا تو یہ جاننا کتنا ضروری ہے کہ آخر وہ شیئن ہے کیا۔ تھوڑی دیر میں ذرا سا بدھی جیبیوں کی توجہ علماء کی، یہ شیئن جو ہے یہ شاء یا شاء کا مصدر، جیسے بھوت کال کے لیے عربک گرامر میں شاء فعل ماضی کے لیے آتا ہے، بھوت کال کے لیے پاسٹ کے لیے۔ جیسے آپ کہتے ہو نا اپنی زبان میں حضرت انشاءاللہ کل ہم آپ سے ملنے خانقاہ اشرفیہ میں آئیں گے، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، چاہا for the past، اسی کا فعل مضارع for the future for the future and present، حال اور استقبال، ورتمان کال کے لیے اور بھوشیہ کال کے لیے یشاء ہے۔ جیسے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے، کسے دیتا ہے جسے، اسی کا مصدر ہے شیئن، توجہ چاہو، مطلب چاہنا، کیا مطلب ہوا؟ چاہنا، شیئن کا مطلب چاہنا، اسی کا مصدر میمی ہے مشیعت، جس کا مطلب ہے چاہت، کیا ہے؟ تو شیئن کا مطلب کیا ہوا؟ زور سے بولو، چاہت۔ اب پھر ترجمہ کرو، انما امرہ اذا اراد شیئن ان یقول لہو کن فیکون، جزی نیست نسندے یہ رب کا معاملہ ہے کہ جب اس نے چاہا، چاہا کسے چاہا؟ شیئن یعنی چاہت، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے، جب اللہ نے چاہا کسے چاہا؟ چاہت کو، یعنی ابھی کوئی دوسرا رنگ نہیں ہے، تیسرا ایک چاہنے والا اور ایک اس کی چاہت۔ ابھی اللہ نے کسی کو بنایا ہی نہیں جو اس چاہت کو دیکھے، ابھی نہ جبرائیل بنے جو اس چاہت کو دیکھے، نہ میکائیل بنے جو اس چاہت کو دیکھے، نہ اسرافیل بنے جو اس چاہت کو دیکھے، نہ نبیین بنے جو اس چاہت کو دیکھے، نہ صدیقین بنے جو اس چاہت کو دیکھے، نہ شہداء بنے جو اس چاہت کو دیکھے، نہ صالحین بنے جو اس چاہت کو دیکھے۔ ابھی نہ برگ و ثمر، نہ شمس و قمر، نہ شجر و حجر، نہ خشک و تر، نہ بحر و بر، نہ جن و بشر، نہ زمین و زمان، نہ مکین و مکہ، نہ چنین و چنا، نہ کچھ یہاں نہ کچھ وہاں، صرف ایک چاہنے والا اور ایک اس کی چاہت۔ گویا کسی کو نہ بنا کر، دیکھیں کتنے لوگ سمجھنے بیٹھے ہیں، کسی کو نہ بنا کر، صرف چاہت کو قرب خاص میں رکھ کر، کسی کو نہ بنا کر، گویا رب یہ فرما رہا ہو کہ اے میری چاہت، just try to understand، اے میری چاہت، میں نے ابھی کسی کو بنایا ہی نہیں، بس میں ہوں اور تو ہے، اور تم مجھے دیکھ، میں تجھے دیکھوں، تم مجھے دیکھو، میں تمہیں دیکھوں، یہی تو محبت ہے، تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں، یہی تو الفت ہے، تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں، یہی تو کانٹیکٹ ہے، تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں، یہی تو رابطہ ہے، تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں، یہی تو پیار ہے، تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں، یہی تو لو ہے، تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں، یہی تو پریم ہے۔ ارے میری چاہت، تم مجھے دیکھو، توجہ چاہوں گا، میں تمہیں دیکھوں، تم بن کے دیکھو، میں بنا کے دیکھوں، تم سور کے دیکھو، میں سوار کے دیکھوں، تم نکھر کے دیکھو، میں نکھار کے دیکھوں، ارے تم
مجھے اپنی طبیعت سے دیکھو، میں تمہیں اپنی مشیت سے دیکھوں، میں تمہیں اپنی مشیت، اور اس دیکھنے کو کوئی تیسرا دیکھنے نہ پائے۔ کبھی تو آج تک نہیں سمجھ پائے کہ کہاں لکھا ہے، کیونکہ کسی کو دکھایا ہی نہیں۔ بس تم مجھے دیکھو، میں تمہیں دیکھوں، تم مجھے دیکھو، میں تمہیں دیکھوں۔ اسی دیکھنے کے درمیان اچانک چاہنے والے نے اپنی چاہت سے کہا، اے میری چاہت، تو چھپی ہوئی ہے۔ اللہ کرے سمجھ میں آ جائے۔ You are completely behind the curtain, completely hidden. تو چھپی ہوئی ہے، اور اگر تو چھپی رہی تو میں بھی چھپا رہا ہوں، میری ذات چھپی رہے گی۔ کنتو کنزن مخفیہ فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق۔ ارے میں تو چھپا خزانہ تھا، جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوق کو بنایا۔ تو اے میری چاہت، میں تو چھپا ہوا کیونکہ تو چھپی ہوئی ہے، اس لیے میری چاہت کون ہو جا، کون یہ پیچھے والے ہو جا کو سو جا تو نہیں سن رہے ہیں، ہو جا ہو جا، ارے تیرا ہونا بڑا ضروری۔ دیکھیں کتنے لوگ توجہ چاہ رہے ہیں۔ گویا کن کہہ کر رب یہ فرما رہا ہے کہ یہ میری چاہت، تیرا ہونا بڑا ضروری ہے۔ ارے اگر تو ہوئی نہیں تو مجھے مالک کون کہے گا؟ تو ہوئی نہیں تو مجھے خالق کون کہے گا؟ تو ہوئی نہیں تو مجھے رازق کون کہے گا؟ تو ہوئی نہیں تو مجھے احد کون کہے گا؟ ارے ہو جا تاکہ لوگ مجھے احد کہیں، ہو جا تاکہ لوگ مجھے صمد کہیں، ہو جا تاکہ لوگ مجھے لم یلد کہیں، ہو جا تاکہ لوگ مجھے ولم یولد کہیں، ہو جا تاکہ لوگ مجھے ولم یکن لہ کفوا احد کہیں، ہو جا تاکہ لوگ مجھے ستار کہیں، ہو جا تاکہ لوگ مجھے غفار کہیں، ہو جا تاکہ لوگ مجھے رزاق کہیں۔ ارے ہو جا تاکہ لوگ تجھے دیکھیں، مجھے مانے، اور ہو کر، توجہ رہے، ہو کر میری پہچان کرا دے، میرا انٹروڈکشن کرا دے۔ اے میری چاہت، مجھے میری عزت کی قسم تو میری پہچان کرا دے، کائنات میں تیری پہچان کرا دے۔ توجہ چاہوں گا، کچھ نعروں کو بات کے لیے بھی رکھو تاکہ اسٹیمنا بنا رہے۔ ابھی تو ابتدا عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھ لو ہوتا ہے۔ اردو زبان one of the most sweetest language in the world, undoubtedly. اتنی مشٹھی ہوتی ہے۔ ویسے تو ہم لوگ آپ سے سنتے ہیں امر شونار بنگلہ، مشٹھی بھاشا اچھے، لیکن امر اردو بہت مشٹھی بھاشا اچھے۔ اردو تو اتنی مشٹھی ہے کہ ہمارے یہاں کہتے ہیں شوگر کے مریض کو اردو نہیں بولنا چاہیے، سب گڑبڑ ہو جائے گا۔ اردو میں اگر کسی کو گریائی بھی دو تو برا نہیں مانے گا، کیونکہ اردو میں گالی دے رہا ہے۔ اب یہ نہیں کہ کل سے آپ شروع ہو جائیے اردو، چلیے جب مسکرا کے فریش میں تو جائیں۔ اردو زبان میں فعل امر کے لیے جس طرح صیغے الگ الگ ہیں، ویسے ہی لہجے بھی الگ الگ ہیں۔ مثال کے طور پہ جب بڑا اپنے چھوٹے کو کوئی آدیش دیتا، حکم دیتا ہے، تو لہجہ کیا ہوتا ہے؟ اٹھ، یہ طریقہ ہوتا ہے۔ جیسے یہ کھڑے ہیں تو میں کہوں اے بیٹھ، اس میں ایک تیور ہوتا ہے، کیونکہ یہ جملہ، یہ لہجہ بتا رہا ہے کہ آرڈر کرنے والا بڑا ہے۔ ماں اپنے بیٹے کو حکم دیتی ہے تو اس میں بڑائی بھی ہے، پیار بھی ہے، جیسے اے اٹھو بھائی اٹھو، اب اس میں حکم بھی ہے اور پیار بھی ہے۔ کبھی غصہ آ گیا اور کسی کو اٹھانا، اے اٹھ، یہ بھی فعل امر ہے، یہ بھی حکم ہے، لیکن اس میں ذرا سا ایک سختی ہے۔
لیکن جب کوئی پریمی اپنے پریمی کو حکم دے، کوئی عاشق اپنے معشوق کو، کوئی محب اپنے محبوب کو، کوئی لور اپنے بیلوڈ کو اگر کوئی آدیش دے، تو اسے تھوڑی نہ کہے گا اے ہو جا، یہ نہیں، بلکہ اس میں پیار ہوگا. کیا ہوگا؟ رب ہے عاشق، چاہنے والا، اور سامنے چاہت ہے. تو اپنی چاہت کو جب کن کہہ کے مخاطب کیا ہوگا تو وہ تو اللہ ہی جانے کیا لے جا رہا ہوگا، لیکن میرا وجدان کہتا ہے کہ انداز ایسا ہی ہوگا کہ اے میری چاہت اب ہو ہی جا. اب بہت ہو گیا، ہو ہی جا. اور بتاؤں ایک اور انداز، ارے ہو تو صحیح. دیکھیں اردو کے لہجے، ہو تو صحیح، ہو کے میری پہچان کرا تو صحیح. ارے میں تیرے چہرے کو وہ شمس کی تفسیر بنا دوں، میں تیری آنکھوں کو مازاغ البصر کی تنویر بنا دوں گا، میں تیری زلفوں کو واللیل کی توقیر عطا کر دوں گا، میں تیرے سینے کو علم نشرح کی تائید عطا کر دوں گا. ارے اب ہو ہی جا، میں تیرے سینے، تیرے دل کو یاسین، تیرے وجود کو طہ، تیری زبان کو وما ينطق عن الهوى، تیرے پیر کو لا اقسم بهذا البلد، اور تیرے ہاتھ کو ید اللہ فوق ایدیہم سے معید کر دوں گا. ارے میں تجھے اتنا لاجواب، اتنا بے مثال، اتنا بے نظیر، اتنا خوبصورت، سندر، اونک سندر، بیوٹیفل، ایکسٹراڈینری، لاجواب، اوسم، فینومینل، مائنڈ بلوئنگ ایسا بنا دوں گا کہ دنیا جب تجھے دیکھے گی تو کہے گی واہ. ارے جب چاہت کا یہ حال ہے تو چاہنے والے کا حال کیا ہوگا؟ اچانک چاہنے والے نے کہا کن، ادھر ہو گیا فیکون. فیکون، کن فیکون، یعنی ہو گیا. اب میں چاہتا ہوں کہ صوفیوں کی ایک وانی بول کے آگے بڑھوں، اجازت ہے؟ یہاں تک تو درسگاہ چپ ہو جاتی ہے، لیکن خانقاہ جو ہے وہ 2 قدم آگے بڑھ جاتی ہے. صوفیاء کرام اپنی ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں، اور جتنا میں بولوں اتنا دہرانے میں کوئی خطرہ نہیں. ہاں اپنی طرف سے اگر نمک مرچا لگایا ہے تو سب گڑبڑ ہو جائے گا. توجہ چاہوں، جتنا میں بولوں اتنا دہرانے میں کوئی ڈینجر نہیں. کیا کہ جب تک رب نے چاہا نہ تھا. دیکھیں کتنے لوگ سمجھ رہے ہیں، علماء کی توجہ. جب تک رب نے چاہا نہ تھا، مجرد حمد تھی، صرف ہم اور کچھ نہ تھا، مگر جب چاہ لیا تو وہی حمد محمد بن گئی. الذي حمد حمدا بعد حمد ومرة بعد مرة وكرة بعد كرة، وہی حمد محمد بن گئی. اس میں رسالت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کا مطلب جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے. اللہ نے ایسا نام چنا محبوب کا کہ برائی کرنے والا بھی مجبور ہے تعریف کرنے والا. Muhammad, a man who has been praised by all with too much praising. حد سے زیادہ جس کی تعریف کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ زور سے بولو. یہ جو چیئرمین حضرات ہیں یہ بولنے میں کنجوسی کر رہے ہیں، نیچے والے تو جوش میں ہیں، ادھر کچھ ہوش میں ہیں. محمد یہ اس میں مفعول ہے، یہ آبجیکٹ ہے، اس میں مفعول ہے. اسی کا سبجیکٹ کیا ہے؟ اس میں فاعل محمد. میم کے زبر کے ساتھ محمد، میم کے زیر کے ساتھ محمد. توجہ چاہوں گا، بات بڑی بھاری ہے مگر میں جانتا ہوں آپ سمجھ جائیں گے. محمد یعنی جس کی بہت تعریف کی جائے، اور محمد یعنی بہت زیادہ تعریف کرنے والا. دیکھیں کتنے لوگ سمجھ رہے ہیں. محمد تعریف کرنے والا،
محمد جس کی بہت تعریف ہے، یعنی نبی محمد ہے، ابو بکر محمد ہے، عمر محمد ہے، عثمان محمد ہے، علی محمد ہیں، سارے ولی محمد ہیں، مصطفیٰ محمد، اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس کی تعریف کی جائے وہ محمد، جو تعریف کرے وہ محمد۔ اسی لیے جب خدا اپنے محبوب کی تعریف کرے تو خدا محمد، نبی محمد، اور جب نبی اپنے خدا کی تعریف کرے تو نبی محمد، خدا محمد۔ اسی کو کہتے ہیں الذي حمد بعد حمد بعد حمد ومرة بعد مرة وكرة بعد كرة، وہی حمد محمد بن گئی، اور اس طرح سے میرے مصطفیٰ کا نورانی میلاد ہو گیا۔ ارے نبی آئے نہ ہوتے تو تم پائے کیا ہوتے؟ کیا پائے ہوتے؟ نہ کچھ پائے ہوتے نہ کچھ کھائے ہوتے۔ سمپل سی بات۔ میں آؤں گا بالکل ہندی کی چندی کروں گا، لیکن پہلے آپ سمجھنے کی کوشش کرو آخر اس کی ضرورت کیا تھی۔ اے اللہ، ان کے ایک سوال، اب ان کے دوسرا سوال کا جواب۔ اے اللہ، جب سب سے آخر میں نبی کو پدرپن ہونا تھا، پیدائش ہونی تھی، تو نور پہلے کیوں بنایا؟ اس کا مطلب یہ سب بات ایسی ہے، یہی کہتے ہیں نا۔ تو سنو، قرآن کی چمکتی آیت ہے، میں نے وعدہ کیا ہے صرف قرآن سے، آج حدیث نہیں پڑھوں گا کہ کوئی خبیث ٹوک دے، صرف قرآن۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ نبی کا ترجمہ اٹھا کے دیکھنا ان کے ملاؤں کا قرآن پاک، نبی کے نیچے نبی لکھتے ہیں۔ یہ بتاؤ، نبی بنگلہ ورڈ ہے؟ بولو، عربی ہے نا؟ تو ان سے پوچھو بھیا اس کا ٹرانسلیشن کیوں نہیں کرتے ہو نبی کا؟ ان کی نانی مر جائے گی۔ کیونکہ نبی کا اگر انہوں نے ترجمہ کر دیا تو ان کی پٹائی ہو جائے گی، کیونکہ نبی اسی کو کہتے ہیں جو چھپی بات بتائے، اور ان کا ایمان ہے نبی کو چھپی بات نہیں معلوم تو ترجمہ کیسے کرے؟ اسی لیے تو علماء اہل سنت نے پول کھولی، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ترجمہ کیا، میرے دادا حضور محدث اعظم ہند نے ترجمہ کیا، غزالی زمان نے ترجمہ کیا، پیر کرم شاہ ازہری نے ترجمہ کیا۔ کیا؟ اے غیب کی خبر دینے والے، ان سے ذرا کہنا بہت عربی آتی ہے تو نبی کا ترجمہ کرو، اس کا اچارن کیوں نہیں کرتے، اس کی ڈیفینیشن کیوں نہیں بتاتے؟ ان کے باپ بھی نہیں بتا پائیں گے۔ اے چھپی بات کو بتانے والے، اور سب سے زیادہ چھپی بات تو تم نے یہ بتائی ہے کہ خدا ہے۔ کیا آپ نے خدا کو دیکھا؟ نہیں دیکھا نا۔ یہ کس نے بتایا کہ خدا ہے؟ نبی نے بتایا۔ تو نبی بتاویں خدا ہے اور تو خدا کو مانے بغیر نبی کے؟ کون سی بکواس؟ غیب الغیب ہے خدا، اے غیب کی خبر دینے والے، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا۔ کیا بنا کر بھیجا؟ گواہ تو سمجھتے ہو نا، کسے کہتے ہیں؟ ساکچھی۔ ساکچھی، ساکچھی تو ہندی ہو گیا، ساکچھی، ہاں ساکچھی، آئی وٹنس۔ ارے ادھر وہ والی بنگلہ نہیں بولنے والا، میرا خیال رکھو ذرا اکیڈمک بنگلہ بولے، دہقانی جو ادھر بولتے ہیں سب 24 پرگنہ سائیڈ میں کلکتہ وغیرہ منہ والا جملہ بولنا ہے۔ آئیے مسکرا کے جب فریش ہوئے تو زندگی کے ساتھ دیکھیے۔